السلام علیکم، لاہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ بن عبید۔ ناظرین، لاہور ایک شہر نہیں، ایک تہذیب، اور اس تہذیب کا دل فصیل بند شہر۔ یہ وہ جگہ جہاں اینٹ اینٹ تاریخ بولتی ہے، جہاں گلیاں صرف راستے نہیں بلکہ صدیوں کی یادداشت ہے، اور جہاں وقت رکا نہیں بلکہ تہوں میں محفوظ ہو گیا۔ فصیل بند شہر لاہور دنیا کے ان چند شہروں میں شامل جو 2000 سال سے زائد عرصے سے مسلسل آباد ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے مغلوں کی عظمت دیکھی، سکھوں کی حکمرانی جھیلی، برطانوی دور کی منصوبہ بندی کو سہا، اور اس سب کے باوجود اپنی شناخت نہیں کھوئی۔ لیکن یہ شناخت وقت، بے ہنگم شہری دباؤ، تجاوزات اور عدم توجہی کے باعث خطرے میں پڑ چکی تھی۔ سن 2012 میں ایک اہم کام ہوا جب وال سٹی آف لاہور کا قیام عمل میں آیا۔ ایک ایسے ادارے کے طور پر جس کا مقصد صرف عمارتوں کی مرمت نہیں بلکہ زندہ ورثے کو بچانا تھا۔ گزشتہ ایک دہائی میں اس اتھارٹی نے فصیل بند شہر کی تقدیر بدلنے کے لیے خاموش مگر ٹھوس اقدامات کیے۔ شاہی گزرگاہ دہلی گیٹ سے لے کر شاہی قلعہ تک جہاں کبھی ٹوٹ پھوٹ، تجاوزات اور بدنظمی تھی، آج وہاں بحال شدہ عمارتیں، زیر زمین انفراسٹرکچر، بہتر سیوریج، برقی اور مواصلاتی تاروں کی ریلوکیشن اور پیدل دوست راستے موجود ہیں۔ وزیر خان مسجد، شاہی حمام، سنہری مسجد اور درجنوں حویلیاں، یہ سب محض تعمیراتی منصوبے نہیں بلکہ تاریخ بیانے کی بحالی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ترقی صرف سیاحوں کے لیے نہیں کی گئی بلکہ ان ہزاروں خاندانوں کے لیے جو آج بھی اندرون لاہور میں رہتے ہیں۔ اسی لیے گھروں کی مرمت، کاروبار کے مواقع، ثقافتی سیاحت اور مقامی کمیونٹی کی شمولیت اس منصوبہ بندی کا مرکزی حصہ رہی۔ اور اب سن 2025 میں ایک نیا باب شروع ہوا، ایک نئی لہر اتھارٹی تشکیل دی گئی جس کا مقصد صرف تحفظ نہیں بلکہ اپ گریڈیشن اور پائیدار ترقی ہے۔ یہ اتھارٹی فصیل بند شہر کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ذمہ داری لے کر آئی ہے، جہاں ورثہ محفوظ بھی رہے، رہائش باعزت بھی ہو اور جدید شہری سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بحالی، ترقی اور گورننس ایک مشترکہ ویژن کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج فصیل بند شہر ماضی کا ملبہ نہیں بلکہ مستقبل کا امکان ہے۔ سوال اب صرف یہ نہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو کیا لوٹایا، اور اسی سفر کی کہانی، اقدامات، چیلنجز اور امید ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ فصیل بند شہر کو بچانا صرف لاہور کو بچانا نہیں، یہ پاکستان کی تہذیبی شناخت کو بچانا ہے۔ پروگرام میں سب سے پہلے ہم چلیں گے وال سٹی کے روحیں رواں کامران لشاری کی طرف، جنہوں نے 12 سال وال سٹی میں کام کیا اور وال سٹی کے لیے کیا اقدامات کیے، ان سے جانیں گے۔ اندرون لاہور، جسے پرانا لاہور بھی کہا جاتا ہے، اور ایک تاریخی علاقہ جو مغل دور میں شہر کی حفاظت کے لیے بنائی گئی فصیل اور اس کے 12 دروازوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ 2006 میں پرویز الہی کے دور میں اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک ادارہ بنایا گیا جسے وال سٹی کہا گیا، اور اس وال سٹی کو اتھارٹی کا درجہ 2012 میں دیا گیا، اور 2012 کے آخر میں اس اتھارٹی کو جوائن کیا کامران لشاری صاحب نے، اور ان کا ٹینور اپروکسیمیٹلی 12 سال کا رہا۔ ان سے آج ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وال سٹی نے ایسے کیا کام کیے ہیں جس سے سیاحت کو فروغ ملا ہے اور لاہور کی ثقافت ریوائیو ہوئی ہے۔ کامران لشاری صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ لاہور ایک تاریخی شہر، اس کی جو شکل آج ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شکل تبدیل ہو چکی ہے، یہ شکل تبدیل ہوئی کیوں جسے ہم دوبارہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آج میپ پر لاہور کے 2 جگہ ہیں جی، اور ایک ہے اندرون لاہور۔ کوئی بھی باہر سے آئے، کسی کو بھی لاہور سے انٹروڈیوس کرنا ہو تو اس کو دہلی دروازے کی طرف لے جایا جاتا ہے، جو کہ وال سٹی اتھارٹی نے، ہم لوگوں نے اس کو بحال کیا۔ وہاں شاہی حمام ہے، گلی سرجن سنگھ، مسجد وزیر خان، یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت ہی محنت سے، ترتیب سے ٹھیک کیا گیا۔ اسی طرح فورٹ روڈ ہے جہاں پر وہاں پر ریسٹورنٹس بکوس نے شروع کیا تھا، بہت سارے اور بھی ایڈ ہوئے ہیں۔ تو
قلعہ جو ہے وہ اس وقت میں ایک بہت بڑی اٹریکشن بن چکا ہے، اور اس میں بہت سارے ایریاز جو پہلے کسی کو اس کا علم بھی نہیں تھا وہ سامنے آئے ہیں. شاہی باورچی خانہ، برٹش بنکرز، ارزگاہ، حویلی کھڑک سنگھ، اور آرکائیوز کی ایک نئی لائبریری، اور وہ تو اور ابھی بھی کام جاری ہے بہت ساری جگہ. انشاءاللہ وہ تہہ خانہ جو اس میں ہے قلعے میں، پچھلے 150 سال سے بند پڑا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. 1 سال میں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. پکچر وال بہت بڑی چیز ہے جو سامنے بن کر ٹھیک ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ کہ ہم نے شالامار ہو، لاہور فورٹ ہو، ان کو روشن کیا. یہاں کوئی پوری ہسٹری میں ایسا نہیں تھا کہ قلعہ مغرب کے بعد کھلے گا. آج اس کی ایک اور ہی شکل اتنی زبردست اور اتنی دلکش سامنے آئی ہے کہ لوگ 2500 3000 کا ٹکٹ دے کر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، اور 1.5-3 گھنٹے کا ٹورسٹک شو ہے. So 2 things I can claim have been introduced for the first time. One is street tourism, ایک منظم ٹورزم محلوں گلیوں کا، اور دوسرا نائٹ ٹورزم. یہ جو چیزیں ہیں in the Lahore Fort and now Shalimar Gardens also. These are wonderful additions. کامران صاحب، آپ نے سٹارٹ میں ہی نام لے لیا دہلی گیٹ کا. آپ پہ یہ الزام بھی ہے آپ کے ناقدین کا کہ آپ نے دہلی گیٹ کے علاوہ کسی گیٹ کو نہیں سنوارا. جیسے کہ ہم جب ہمارے دفتر سے نکلیں، منٹو گرمی روڈ کے پاس لکشمی چوک میں ایک ہاتھی گیٹ ہے، تو کہتے ہیں آپ نے صرف دہلی گیٹ پہ فوکس کیا. گلی سرجن سنگھ بھی آپ نے بہت اچھی بنائی. اس کے علاوہ اور کون سی گلیاں ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامران انصاری صاحب نے اس پہ کام کیا اور اسے بھی ہم دنیا کو دکھا سکیں؟ 66 گلیاں ہیں جن پہ. تو پھر یہ گلی سرجن سنگھ کیوں زیادہ فیمس نہیں، وہ دیکھیے کوئی بھی دنیا، اب آپ کہیں آکسفورڈ اسٹریٹ کیوں لنڈن میں مشہور ہے، یا ہائیڈ پارک کیوں مشہور ہے، بہت سارے پارک ہیں. تو شکر کریں کوئی گلی تو آپ کی دنیا کے میپ پہ آئی ہے. تو اور یہ اس کو کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہر جگہ کا. اور جیسے فورٹ روڈ میں بھی 1-2 ریسٹورنٹس ہیں جو بہت نام لے لیتے ہیں، تو اس کا ہی مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے ریسٹورنٹس نہیں ہیں یا اچھے نہیں ہیں. لیکن کسی چیز کا، ہاں یہ درست ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ ہم پورے والڈ سٹی کو پہلے نہیں ٹھیک کر سکے، اتنے ذرائع اتنے وسائل نہیں مہیا ہوئے. اور اب یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس دفعہ موجودہ حکومت نے اس سال سے اتنے فنڈز دیے ہیں کہ اب پورا والڈ سٹی جو ہے اس کو بحال کیا جا رہا ہے. وین آئی سے بحالی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ کہ تاریں جو ہیں وہ ساری زمین دوز ہو رہی ہیں in the entire walled city, not only in the walled city, in the colonial areas also, انارکلی، مال روڈ. اس کے لیے یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے بلکہ یہ فنڈز اپروو ہو کر اس پر کام جو ہے اس وقت شروع ہو چکا ہے. سو پورے والڈ سٹی میں سیوریج کا کام، ڈرینیج کا، اور دوسرا یہ میٹرنگ کا، صفائی کا، ان چیزوں پر اس وقت کام ہو رہا ہے. تو لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے ایک محکمہ اپنی کوشش کر رہا تھا 12 سال، اور روایتی طور پہ جتنے فنڈز ملتے تھے وہ 30-40 کروڑ ہوتے تھے سارے سال میں، اس طریقے سے کام ہو رہا تھا. اب چونکہ حکومت نے موجودہ دور میں میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے اس کو ایک ہینڈز آن ذاتی ایک دلچسپی کا بنایا ہے. اور لہر کے نام سے آپ کو پتہ ہے کمیٹی بن چکی ہے جس کا مجھے سیکرٹری بھی بنایا گیا ہے. تو وہ اب بڑے پیمانے پر لاہور میں پہلی دفعہ شاید ہسٹری میں وہ میاں صاحب نے اس کا ٹائٹل رکھا ہوا ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ہاں جی. سو وہ بہت ہی جوش سے اور دل جمی سے اور ایک بڑے مضبوط ارادے سے اس پر کام ہو رہا ہے. سر، عوام کا ایک اور سوال بھی ہے کہ اندرون لاہور کو آپ بچا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے 2200 مکانات اور دکانیں گرا دی گئیں، لوگوں کا روزگار گیا. تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان کو بھی بچا لیا جاتا اور آپ اس کو ریوائیو بھی کر پاتے؟ ایسا کوئی ممکن تھا؟ وہ تو پھر شکل آپ کے سامنے ہی ہے. جہاں بھی دل کرتا ہے آ کر بیٹھ جاؤ. اور ایک گارڈن ہے، ڈکلیئرڈ ہسٹورک سرکولر گارڈنس ہے جو کہ برٹش نے بنایا اس زمانے میں. تو اس میں
یہ سوال ضرور آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ پہلی حکومتیں کیا سو رہی تھیں اس دور میں، کیوں نہیں؟ سر لوگوں کے پاس لیٹرز ہیں ڈی سیز کی جانب سے دیے ہوئے جہاں انہیں اجازت دی گئی ہے دکان بنانے کی، انہوں نے پیسے لگائے، وہ پرچیاں ورچیاں کارپوریشن نے کچھ وہ ہوں گی ضرور، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ایک یہ تو اسی طرح کوئی ریس کورس پارک میں آ کر آپ مکان بنانے شروع کر دے، بولے میرے پاس پرچی ہے، یا وہ تو بنانے والے کو بھی پتہ ہے اور پرچی دینے والے کو بھی. تو بٹ چلیے دیر آئے درست آئے، اب حکومت نے ایک بہت بڑا بولڈ ڈیسیشن لیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم نے لاہور کو ریوائیو کیا اس سے ہماری سیاحت میں کوئی امپیکٹ آئے گا؟ اچھا میرا خیال ہے بالکل آیا ہے، اور مزید اب جو اب پروجیکٹس آ رہے ہیں اور جس لیول پہ ہو رہے ہیں وہ لازماً ایک بہت ہی آسن اور بڑا ہی ایک اچھا منصوبہ ہے، اور اس سے نائٹ لائف خاص طور پہ مجھے نظر آتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے ایریاز کو پیڈسٹرنائز بھی کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو پارکنگ اچھی مل رہی ہے، ایک اسٹینڈرڈائزڈ بورڈز اور فساڈز اور اوپن ایریاز اور اسٹریٹ پرفارمنس، کیونکہ سب سے میں آپ کو بتاؤں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ریسٹوریشن کر لینا نسبتاً آسان ہے. وہ ون ٹائم پیسہ ملا، اس میں جوش و خروش آئی اور سپورٹ آئی، آپ نے کر لیا. اس کو سنبھالنا یا ری یوز جو ہے اور مینٹیننس جو ہے اور اس کی پراپر ایکسپوزیشن یا کیوریشن، وہ ایک بہت مشکل اور ریئل ٹیسٹ وہ ہے. ابھی بھی اگر جو کاموں سے ہمیں تھوڑی سی پذیرائی ملی ہے وہ صرف ریسٹوریشن سے نہیں ملی. وہ وہاں پر رنگیلے رکشے ہیں، وہاں پر اسٹریٹ پرفارمر ہے، وہ آپ کو کوتوال والا شخص ملتا ہے، آپ کو کہیں پر کوئی بین بجاتا ہوا، کہیں کوئی اچھے ہمارے ٹرینڈ گائیڈز ہیں جو لے کر جاتے ہیں، آگے کرافٹ شاپس ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں، اور صفائی سب سے بڑی چیز صفائی ہے. والڈ سٹی کا یہ جو ایریا پروجیکٹ ایریا ہے، اس کی صفائی آپ دیکھیے اور باقی والڈ سٹی کی دیکھیں تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے. سو آئی ہوپ واٹ وی ڈیولپ وی آر ایبل ٹو ری یوز اٹ اینڈ مینٹین اٹ. اچھا لچاری صاحب یہ بھی بتائیں کہ لہر کے نام سے جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے یہ والڈ سٹی سے کیسے مختلف ہے، اور اس میں کون سے نئے منصوبہ جات شامل ہیں جو پہلے والڈ سٹی کے ساتھ منسلک نہیں تھے؟ جی والڈ سٹی میں تو صرف والڈ سٹی کی حد تک محدود تھے، اور اس میں بھی ایک دو پروجیکٹ ایریاز تھے. لیکن اب حکومت نے چونکہ خود ایٹ دی لیول آف میاں نواز شریف اس کو ہیڈ کرتے ہیں لہر کمیٹی کو، اور مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر جو ہیں وہ اس کی ساری اپروولز دیتی ہیں، اور ایون سینئر منسٹر اس میں بہت ساری دلچسپی لیتے. تو اس سے جو حکومت کی اتنی مربوط سپورٹ جو آئی ہے اس سے بہت سارے پروجیکٹس کو 23 پروجیکٹس اپروول ملی ہے اس ایک سال میں. اور وہ صرف والڈ سٹی کی حد تک نہیں ہے، وہ اس سے باہر بھی جو کلونیل ایریاز ہیں جو انگریزوں کے وقت کے، یا پورا مال روڈ لے لیجئے، انارکلی اور پرانی انارکلی، نئی نیلا گنبد، یہ سارے ایریاز جو ہیں اس میں شامل ہیں. تو ان میں جو ویژن جو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ساری تاریں زمین دوز ہوں گی. اور یہ میں منصوبے کی بات نہیں کر رہا، اب یہ اپروو ہو چکے ہیں منصوبے، یہ ایک سال سے اس پر کام ہو رہا تھا، ہم لوگ میٹنگیں کر رہے تھے اور اپروولز ملی گئی ہمیں حکومتی لیول پہ. تو اس پر کام شروع ہو چکا ہے، یعنی all wires are coming underground in the historic areas, walled city and outside. Then 7-8 places there is underground parking coming in. اور نیلا گنبد پہ کام شروع ہو چکا ہے اس ایریا پہ. اوپن سکویئرز اور واکنگ ایریاز خاص طور پہ شام کے لیے وہ بنانے، تمام دکانوں کے سائن بورڈ اسٹینڈرڈائز کرنا، فیس لفٹ اس کو کرنا، اور جو بھی حویلیاں ہیں پرانی ان کو بحال کرنا، اور پورے اندرون لاہور کے پرانے جتنے مکانات ہیں ان کو ٹھیک کرنا، اور نیا سیوریج، ڈرینیج، اور ایون سرکولر گارڈنز جو کہ سب سے چیلنجنگ بات تھی
کہ وہاں پر 2300 کے لوگ جو ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں، مارکیٹس، مکان بنا کر بیٹھ گئے ہیں اس گارڈن کے اندر. ان کو کمپنسیٹ کر کے زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ مارکیٹس کریٹ کی جا رہی ہیں، پارکنگ کریٹ، تاکہ ان کا کاروبار بھی خراب نہ ہو اور گارڈنز جو ہیں ریسٹور ہو جائیں. پھر وہ فصیل جو ہے والڈ سٹی کی جو والڈ تھی وہ کوئی 30 فٹ اس کی بلندی ہے، کوئی 5 کلومیٹر کے قریب اس کا سرکمفرنس ہے، وہ ساری بحال ہو رہی ہے. تو دیز آر ونڈرفل نیو ایڈیشنز. اتنی ایمبیشیسلی اس کو دیکھا سوچا گیا ہے. انشاءاللہ ون ڈے وین آل دس ول بی کمپلیٹ، مجھے خیال ہے کہ لاہور صحیح معنوں میں ایک تاریخی شہر کے طور پر پورے ساؤتھ ایشیا میں اس کا ایک نام ہوگا. لوگ دور دور سے آ کے اس کو دیکھیں گے. لشاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، وہ کہتے ہیں نا، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا نہیں. اور لاہور کے یہ فرزند اور میاں نواز شریف صاحب جو وہ بھی لاہور کے فرزند ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور کی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھا جائے اور لاہور کو ویسا ہی تاریخی شہر بنایا جائے جو مغل دور میں تھا. دیکھتے ہیں کتنی کامیابی ملتی ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی جانب سے لہر منصوبہ بنایا گیا جس کے پیٹرن ان چیف میاں محمد نواز شریف صاحب خود ہیں، اور اس وقت میں ایک سائٹ پر موجود ہوں. میرے پیچھے اگر کیمرمین دکھائے آپ کو تو نیلا گنبد ہے جس کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے کام جاری ہے. اس کے علاوہ 2012 میں وال سٹی بنائی گئی اور وال سٹی اتھارٹی کی جانب سے مختلف کام کیے گئے، اور اس حوالے سے ہم نے وال سٹی کے روح رواں کامران لشاری صاحب سے بھی بات کی، جنہوں نے 12 سال اپروکسیمیٹلی 12 سال والڈ سٹی کو سرو کیا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں. اب لہر اتھارٹی بھی مختلف کام کر رہی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ساتھ ماہر تعمیرات ہیں اور ماہر ماحولیات بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ کالمسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر حبیب الحق صاحب. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا یہ تمام منصوبہ فیزیبل ہے بھی یا نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لاہور کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے، لیکن یہ جو ریوائیول ہو رہا ہے یہ ایک خاص ایرا کا ریوائیول ہو رہا ہے. آپ کو بھی کیا ایسا ہی لگتا ہے؟ جی آپ کی بات درست ہے. دیکھیں لاہور کی تاریخ تو 4000 سال پرانی، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے. لاہور کو لوہا نامی ایک حکمران نے اس کو آباد کیا تھا قصبے کی شکل میں 4000 سال پہلے. پھر بدقسمتی ہے کہ 1500 سال پہلے ایک تورمان نامی جو ہن بادشاہ تھا، اس نے اس کو بالکل لیولڈ کر دیا. یعنی اس کو لاہور کو جو بھی قصبہ تھا، اس کے بلڈنگز کو، اس کے آثار کو، اس کی جتنے بھی اس کے لوگ تھے اور اس کی جو سامان وغیرہ سب کو دریابند کر دیا اور اس کو برباد کر دیا، ایک لیولڈ میدان بنا دیا. اس کے بعد لاہور بنا، اور لاہور اس کے بعد اس کی جو زیادہ تاریخ ہے ڈومینیٹلی وہ تو حکمران طبقے نے اس میں بلڈنگز بنائی، جیسے کہ آپ کا وال سٹی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں لودھی خاندان، غزنوی خاندان، مغل خاندان، سکھوں نے بھی اس میں قائم کی، اور یہ ہے وہ خاندان. اب ان کی تعمیر کردہ عمارات اور پھر ان کے جو خدمت گزار تھے یا ان کے چاہنے والے تھے وہ لمیٹڈ لوگ تھے، وہ لاہور کی چار دیواری کے اندر آگے بس کے جو ان کے خدمات میں تو اب یہ جو اس کی لاہور کی وال سٹی کی یہ جو ریوائیول ہے یہ تو اسی تقریباً 1000 سال پرانی ہے نا. یا اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لہر اتھارٹی بن گئی، یہ ایکچولی پھر انہوں نے دیکھا کہ جب کمی رہ گئی ہے کہ اس کے بعد کے جو دور ہے کالونیل انگریز کا دور، کہ جس میں بالکل آزادیاں سلب کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تعلیم کا فروغ ہوا، لیکن اس میں اس دور کو انہوں نے چونکہ انہوں نے خاموش کرے تو انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے ایک لہر بنا دی. اور اب اس میں یعنی یہ سارا جو ریوائیول ہو رہی ہے اس وقت ان عمارات کی ہو رہی ہے جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیرونی حملہ آور تھے یا انگریز کا کالونیل نظام تھا اس دور کی، اور اس سے پہلے کی جو لاہور کی تاریخ ہے وہ تو یہاں اندر موجود ہی نہیں ہے، نہ اس کی ریوائیول کر رہے ہیں جو 4000 سال پر. ڈاکٹر صاحب کون سی تاریخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور کی اصل تاریخ ہے کیا؟
دیکھیں لاہور کی وہ میں نے جو بیان کیا کہ جب لاہور کا قیام ہوا 4000 سال پہلے، اگر فرض کریں وہ تباہ و برباد ہو گیا تو اس کے سراؤنڈنگ میں تو وہی ایک تہذیب یا کلچر موجود تھا نا. آپ وہاں سے آپ مستعار لے لیں، وہاں سے چیزیں لے کر، جیسے آپ دیکھیں یہ اس کے جو قصبات ہیں لاہور کے ارد گرد. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو لاہور تک اس کو بالکل آپ لمیٹڈ نہ رکھیں، اس کو لاہور کے سراؤنڈنگ یا پنجاب تک لے جائیں. پنجاب کا کلچر ہی لاہور کا کلچر تھا اس وقت، اور لاہور کا کلچر پنجاب کا کلچر تھا. اگر آپ لاہور تک اس اتھارٹی کو کور کر دیتے ہیں اور ورثہ کو، تاریخی ورثہ کو پورے پنجاب کو کور کرتے ہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ لاہور کا ورثہ تھا. ادروائز تو لاہور کا ورثہ 1000 سال پرانا ہے. 1000 سال پرانے کو آپ بیان کریں، اس کی بلڈنگس کو. اچھا دوسری یہ بات ہے، دیکھیں ورثہ کئی قسم، 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بلڈنگس کے بارے میں جو نظر آ رہا ہے، ٹینجیبل یس. ایک نان ٹینجیبل ہے جس میں آپ شاعری کہہ لیں، ان کی روایات کہہ لیں، لوک کہانیاں کہہ لیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کا تہذیبی رکھ رکھاؤ کیسا تھا اس کا بیان کر لیں. اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینڈسکیپ، مطلب اس علاقے کے دریا کیسے تھے، ندی نالے پہاڑ، اس میں درخت کیسے تھے، چرند پرند کیسے تھے. تو آپ تو بظاہر یہ بلڈنگس کو سیو کر رہے ہیں جو پرانی تھی، اور بھی 1000 سال پرانی، تو اس کا مطلب اس کا سکوپ لمیٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہاں کا موچی کیسے رہتا تھا، یہاں کا ترخان کیسے رہتا تھا، یہاں کا جلاحہ کیسے رہتا تھا، یہ بتایا جائے. ان کی صنعت دیکھا نا، ان کی صنائی کیا تھی، ان کا طور اتوار کیسے تھے، وہ جو 3000 سال پرانی تھا. اور دوسرا یہ جو ہم تباہ کر رہے ہیں، تیسرا جو اسپیکٹ ہے وہ ہے لاہور کا لینڈسکیپ. اب لاہور کے لینڈسکیپ میں اس کے چرند پرند درخت شامل ہیں، اس کا دریا شامل ہے. بھائی دریا کو تو ہم کنکریٹ کے جنگل بنا رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. یہ آپ کیسے لوک ورثے کو محفوظ کر رہے ہیں؟ دریائے راوی کو جو لاہور کے سٹارٹ سے شروع ہوتا ہے اوکاڑا تک جاتا ہے، وہ تو آپ کنکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں، وہ پرزرو تو نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح درخت ہیں، درخت تو آپ نے وہ ایور گرین لگا دیے ہیں. جو اس کے یہاں کے علاقے کے درخت تھے، آبائی درخت تھے، جو پرانی سپیشیز تھی، آپ اس کو تو ختم کر دیا. اس کا نتیجہ نکلا نہ وہ چرند پرند وہاں آتے ہیں جو ایور گرین ٹریز ہیں، نہ وہاں گھونسلے بنتے ہیں، نہ وہاں آپ دیکھیں کوئی پھول پرندے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ نے جو تیسری قسم تھی اس کی ورثہ کی، وہ تو آپ بالکل اس کو تباہ کر رہے ہیں، ریورس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپریہنسو اس کا سکوپ نہیں ہے. اگر آپ نے لاہور کے ورثے کو ریوائول دینی ہے، یا اس کے تاریخی باقیات کو، آثار کو آپ نے ریوائول دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ 4000 سال سے کیا تاریخ تھی، تو دو کام کرنے چاہیے. ایک تو اس کی سراؤنڈنگ کے جو اس کے باقیات ہیں اس کو محفوظ کریں، یہ پورے پنجاب کی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے درخت، اس کے دریا اور اس کے دوسرے جو ندی نالے تھے، ندی نالے تو نہیں تھے، ان کو آپ پریزرو کریں، اور وہاں یہ روڈا شوڈا اور دوسری چیزیں نہ بنائیں. آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لہر کی بجائے پہر ہونا چاہیے، پورا پنجاب اس میں شامل کر لیں. ہاں، وہ تو میں نے اپنے گزشتہ کالم میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے لاہور کی ٹرو ریپریزنٹیٹیو تاریخ بیان کرنی ہے، یا اس کی آپ نے کلچر بیان کرنا ہے، تو پھر وہ تو موجود نہیں تھا، وہ تو کسی نے تباہ کر دیا تھا. لیکن اس کی ڈٹو کاپی موجود تھی سراؤنڈنگز میں پنجاب کے اندر. تو آپ پنجاب کو بھی محیط کر دیں اس لہر کے سکوپ کے اندر، تو پھر آپ افیکٹولی آپ اس ساری جو ورثہ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب یہ سب کچھ بن رہا تھا، تجاوزات ہو رہی تھی، اس وقت حکومت کیوں خاموش رہی؟ اب یہ میرے پیچھے کام ہو رہا ہے، یہاں لوگوں کا کاروبار تھا، اس کاروبار کو اب ختم کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو دکانیں دیں گے. لیکن جب یہ سب کچھ بن رہا تھا تب کیوں نہیں روکا گیا اگر ہم نے اپنے ورثے کو محفوظ کرنا تھا؟ دیکھیں، اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہم بھی لاہور فیصل آباد سے آیا کرتے تھے، تو اس وقت ہم نے ملاحظہ کیا یہ ساری تعمیرات، یہ ساری انکروچمنٹ اس وقت موجود تھی، نہ وال سٹی کے اندر تھی، ساری کچھ تھی موجود، نہ شالمی کے اندر اور نہ یہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 20-25 سال پہلے یہ گرو کی ہیں تجاوزات. تو تبھی سے تو یہ وال سٹی بنا ہے. جب وال سٹی اس وقت بنا تھا، 20 سال ہو گئے ہیں، تو وال سٹی کے اندر جو تجاوزات یا صنعتی سرگرمیاں، جو تجارتی سرگرمیاں، یہ دکانداریاں ہیں یا انکروچمنٹ ہیں، یہ تو اسی وقت سے شروع ہوئی ہیں. جی، وال سٹی کا منصوبہ پرویز الہی صاحب کے دور میں شروع ہوا اور اسے اتھارٹی بنایا گیا 2012 میں. اس کا مطلب ہے اتھارٹی بنے کو بھی 13 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی انکروچمنٹ ہوتی رہی، اسے کیوں نہیں روکا گیا؟ آپ کی بات درست ہے، ایک تو اتھارٹی ہے، دوسری یہ بات ہے جب انہوں نے یہ ایکسرسائز لے لی تھی کہ ہم نے وال سٹی کو کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ گرو کیوں کیے یہ ساری انکروچمنٹس، وہ کس کا تساہل ہے اور کس کی ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیں نا،
اب ان کو گرا رہے ہیں, اب ان کو ڈسپلیس کر رہے ہیں, کاروبار کو, لوگوں کو. تو اس کا سارا ڈسکریڈٹ وقتی طور پر صحیح وہ سیاسی قیادت پہ آ رہا ہے. ان کا تو قصور نہیں ہے. قصور تو ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے سو کارڈ ایوالڈ سٹی کی اتھارٹی میں شامل ہو گئے یا اس کے ادارے میں شامل ہو گئے اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تجاوزات گرو کرتی ہوئی دیکھی. تو ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اس کی. جو تاریخ یک طرفہ بیان کرتے ہیں اور ان ادوار کی جہاں ظلم ہوا, زیادتی ہوئی یا اچھائی باتیں ہوئی, وہ ایک پہلو بیان کرتے ہیں, وہ 2 مرتبہ زیادتی کرتے ہیں. ایک مرتبہ تو انہوں نے اس وقت زیادتی کی جب وہ بادشاہوں کے دور تھے, ان کے دربار تھے, تو ان کا حصہ بن کر اور ان کی تعریف اور ممدوحی کر کے. ایک وقت ان کے جو اس کے چیپٹر کے لوگ تھے اس وقت ہی, اور اب ان کے جو نئی نسل کے مورخ ہیں وہ پھر اس کو گلوریفائی کریں گے, تو آنے والی نسلوں پر وہ دوسرے طریقے سے دوسرے رخ پر دوبارہ وہ زیادتی کر رہے ہیں. تو دونوں پہلو بیان کرنے چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے. دیکھیں اچھے کام بھی کیے ان بادشاہوں نے, بڑے بڑے انصاف کیے ہیں, اور انہوں نے فنکاروں کو, ان کو گانے والوں کو, شاعروں کو انہوں نے پیٹرنائز کیا, وہ بھی بیان کریں. لیکن اگر آپ نے بلڈنگز کو گلوریفائی کرنا ہے تو اس کے ساتھ بریف ہسٹری ضرور لکھیں کہ انہوں نے اچھے کام یہ کیے, برے یہ کیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے اور علم یہ سمجھے گا کہ بھئی آپ صرف ان ادوار کو جو کہ کالونیل ادوار تھے, جو کہ بادشاہوں کے ادوار تھے, آپ ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں. کیوں؟ غریبوں کی بلڈنگز تو محفوظ ہی نہیں ہیں, ان کے دستکاری کے جو سینٹر ہیں وہ تو محفوظ ہی نہیں ہیں. سر کون سی بلڈنگ ہے ایسی غریب کی جو انہوں نے محفوظ نہیں کی آپ کی نظر میں, یا آپ کے لکھنے میں, دیکھنے میں کوئی ایسی بلڈنگ جسے بھی محفوظ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں لاہور کے سراؤنڈنگز میں بے شمار دیہی علاقے ہیں. اس وقت بھی لاہور ایک دیہاتی تھا, آج سے 3000 سال پہلے. آپ لاہور کے جو دیہی علاقے ہیں, مثلا آپ کہہ لیں شادرہ میں ایک گاؤں ہے, آپ اس کا کلچر آپ اس کو نکالیں, ایکسپلور کریں. یہاں اچھرا ہے, اس کو ایکسپلور کریں. مزنگ کو ایکسپلور کریں. تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچھرا, مزنگ, سوڈیوال یہ وہ تمام علاقے ہیں جو پرانے لاہور میں شامل تھے؟ یس, یہ بھی ہیں شامل. اور آپ کی اس کی سراؤنڈنگ میں ننکانہ صاحب ہے, قصور ہے, دوسرے اضلاع ہیں. آپ ان کے جو پرانے جو باقیات ہیں گاؤں کے اندر, کیسے لوگ رہتے تھے, کیسے ہل چلاتے تھے, کیسے وہ کپڑا بنتے تھے, وہی آپ اس کو بھی ایکسپلور کریں اور اس کا حصہ بنائیں. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اس لہر کو پہر بنائیں گے. مطلب یہ لہر جو لاہور تک محدود ہے, آپ اس کو پورے پنجاب کی ثقافت اور کلچر تک اور باقیات تک اس کو وسیع کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میاں نواز شریف صاحب, ڈاکٹر صاحب کی جانب سے ایک التجا کی گئی ہے کہ اس لہر کو پہر بنایا جائے, اور جب یہ پہر بن جائے گا تو ہم اس لاہور کا اصل چہرہ دکھا پائیں گے. حکومت لاہور کو ریوائیو کرنے جا رہی ہے, اور حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کو ایک مرتبہ پھر باغوں کا شہر بنائیں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ ندیم صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ اس قابل ہیں کہ لاہور ریوائیو ہو پائے گا. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا, مجھے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں حکومت کی یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے. نو ڈاؤٹ اس کی ضرورت بھی ہے کہ اوریجنل کریکٹر کو ریسٹور کیا جائے. یہ باغوں کا شہر ہے اور بن سکتا ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. میرے خیال میں ایک طرف تو پرانا لاہور ہے, اندرون والڈ سٹی, اس کی ایک اپنا کریکٹر اور اس کی ایک نیچر ہے, اس کی ڈیولپمنٹ پیٹرن, لے آؤٹ پیٹرن, ہسٹوریکل سٹرکچرز ہیں وہاں. اور ایک ہے اس کے باہر والا ایریا, جیسے نیلا گنبد والا ایریا ہے, انارکلی اس کے سراؤنڈنگ ہے. تو یہ ذرا ہمیں ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل ری ڈیولپمنٹ یا ڈیمولیشن سے بہتر ہے کہ اگر ہم کنزرویشن اور کنزرویٹو سرجری کی طرف جائیں, سلیکٹڈ سٹرکچرز کو جو ہے وہ پرزرو کریں, رینوویٹ کریں یا کنزرو کریں, اور جہاں ضرورت ہو وہاں گرانے کے بعد ان کو اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف ڈائیورٹ. صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ریہیبلیٹیشن تو ہو رہی ہے,
ری جنریشن ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ ری جنریشن اور ریہیبلیٹیشن میں فرق کیا ہے؟ جی، ریہیبلیٹیشن تو ہے کہ جیسی ڈیولپمنٹ تھی اس کو اوریجنل کریکٹر کے پاس کی طرح ریسٹور کرنا. اب وہ تو شاید اتنا پاسبل نہیں نظر آ رہا، اس کے لیے بڑی ہیوج ایکسٹینسو ڈیمولیشن کرنی پڑے گی. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ سلیکٹڈ جو ہے نا ڈیمولیشن کی جائے. اور ری جنریشن یہ زیادہ فرق، ری جنریشن یہ ہوتی ہے جس میں اکنامک ایکٹیویٹی کو انیشیٹ کیا جاتا ہے، اس پر فوکس ہوتا ہے، اور جہاں ہے آلریڈی اس کو ریوائٹلائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹورسٹ کی اٹریکشن بھی بنے اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نئے بھی پیدا ہوں اور سٹی کی یا کنٹری کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے. اس لیے میں سجیسٹ کروں گا جیسے دنیا میں ہو رہا ہے، یورپین کنٹریز میں بھی اب یہ پرانا سٹائل ہے رینیول والا، جسے کہتے ہیں اربن رینیول بھی کہتے ہیں. ریہیبلیٹیشن اپنی جگہ، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ ری جنریشن کی طرف ہے. اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو وہی لوگ جو ہیں جو وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے، ٹھیک ہے ان کو ایک جگہ اگر وہ انکروچرز ہیں یا انہوں نے کی لوکیشن یا انٹری پوائنٹس یا باہر جو باغ تھے اوریجنلی والڈ سٹی کے وال کے اراؤنڈ وہاں آکوپائی کیا ہوا ہے، ان کو جو ہے اکوموڈیٹ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اندر میں سمجھتا ہوں کہ پیڈسٹرینائز زون بنائے جائیں، وہیکل انٹری ریسٹرکٹ کی جائے، اور ریزیڈینشیل پراپرٹی پرچیز کر کے ان کو اسپیشلائز مارکیٹ کی شکل دی جائے. وہ جو اسپیشلائز مارکیٹ ہیں وہ پھر ٹورسٹ اٹریکشن بنیں گی اور پیورلی پیڈسٹرینائز ہو. آئی مین کہ اس چھوٹے چھوٹے پیڈسٹرین پرسنکٹس بنائے جائیں، اس زون آئیڈینٹیفائی کر کے روڈز اور اسٹریٹس بڑی آئیڈینٹیفائی کی جائیں جہاں پر کہ صرف وہیکل الاؤڈ ہیں، باقی جگہ ریسٹرکٹیڈ ہوں گی. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں نہ صرف اوریجنل کریکٹر ریسٹور ہوگا بلکہ ایک نئی قسم کی اٹریکشن ڈیولپ ہوگی. سر آپ نے پیڈسٹرین اسٹریٹس کی بات کی، دنیا میں مختلف شہر ہیں، یورپ ہے، آسٹریا ہے، اٹلی، روم ہے، جہاں رہائشی اور جو ڈاؤن ٹاؤنز ہیں وہاں پیڈسٹرین اسٹریٹس بنائی گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اندرون لاہور کی حیت اور اس کی جو ارد گرد ماحول ہے وہاں ہم پیڈسٹرین اسٹریٹس بنا سکتے ہیں، اور کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی؟ جی، وہ اس لیے کہ لاہور کا جو اندرون ایریا ہے اسپیشلی والڈ سٹی، وہاں نیرو اسٹریٹس ہیں اور زگ زیگ اسٹریٹس ہیں، بعض جگہ تو 3-4 فٹ سے زیادہ اس کی وڈتھ نہیں ہے، تو وہیکل کے لیے سوٹیبل ہے ہی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں اب وہ ہیومن ہیبیٹیشن کے لیے بھی اندرون اتنا سوٹیبل نہیں رہا. تو بجائے اس کے اس کے ریزیڈینشیل پر ایمفسائز کیا جائے، اس کو جو ہے کمرشل کر کے مارکیٹس کی شکل دی جائے، اور پیورلی جیسے ہوتا ہے مین پیڈسٹرینائز مارکیٹ کے اس میں جب انٹر ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی وہیکل، کوئی موٹر بائک، کچھ بھی الاؤڈ نہ ہو. اور جو دنیا میں آپ نے بات کی ہے واقعی اس کے لیے اٹلی بہت اچھی اگزامپل ہے، یو کے بھی ایریاز ہیں، وہاں چاہے اندرون اولڈ سٹی ہو، اولڈ ان پلانڈ ایریاز تھے یا پھر ڈاؤن ٹاؤن ایریاز ہوں، ان کو پیڈسٹرینائز ہی کیا گیا. وہاں انلیٹس ہیں مختلف، وہاں پر تک وہیکل جاتی ہے، ایون پبلک ٹرانسپورٹ کی ایکسیس بھی ہے. اس کے بعد اندر سارا پیڈسٹرین ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیپل فیل سیف اینڈ دے انجوائے شاپنگ، دے انجوائے موونگ ان دیٹ ایریا، اور اس سے انوائرمنٹل کوالٹی بھی بہتر ہوگی. اس وقت اندرون کا اور پرانا لاہور یا شالمی والا ایریا ہو، اس کا مسئلہ ایئر پولوشن بھی ہے، نوائز پولوشن بھی ہے. اور اس کے لیے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ گڈس ڈیلیوری وہیکلس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے، ہر وقت نہیں الاؤڈ ہونا چاہیے. ایون ٹریفک کے لیے بھی جو ہے ریسٹرکٹڈ پوائنٹس ہوں، اس سے بیونڈ اندر تک نہیں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، ادروائز یہ کنجیشن اور پرابلم رہے گی. تو اچھی انٹینشن ہے، اگین میں کہوں گا ریسٹوریشن کرنی چاہیے، لیکن فوکس جو ہے وہ ری جنریشن پر ہو. اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، پہلے بھی ایفرٹ ہوئی ہیں، والڈ سٹی نے بہت اچھی ایفرٹس کی ہیں. والڈ سٹی اتھارٹی نے فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ کی اگزامپل ہے. اب دیکھیں وہ بالکل ہی ان ایکٹیو قسم کا ایریا تھا، اولڈ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھیں بلڈنگز اور کوئی خاص اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی. اب وہ ایک اٹریکشن بن گئی ہے، ٹورسٹ اسپاٹ بن گئی ہے، لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، فارنرز بھی آتے ہیں، اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہو گئی. تو اس طرح اندر جو ہے ضروری نہیں ساری فوڈ اسٹریٹ ہوں، اسپیشلائز مارکیٹس. اور اس کے تو پرانے محلوں کے نام بھی آکوپیشنس کے لحاظ سے ہیں، مختلف کمیونٹیز کے جو ہیں، کوئی موچی محلہ ہے تو کوئی جو ہے لوہارا والا ہے، کوئی اسی طرح کے کوئی اور ہیں کہ جن میں کہ اسپیشلی آکوپیشن سے ریلیٹڈ ہے.
تو ضروری نہیں وہی اوریجنل آکوپیشن ہو، لیکن اب جو ماڈرن قسم کی ٹریڈنگ ہے اس کے لیے ان کو پریپیئر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بالکل ہی ان کو کلیئر کر دیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ مختلف جو پیشے کے لوگ ہیں ان کے محلے ہیں ان کو رینیو کرنا چاہیے، اور جو لوگ ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کو وہاں شفٹ کرنا چاہیے۔ دنیا میں ثقافت کو محفوظ کرنے کے 3 ہیں، ٹینجیبل، نان ٹینجیبل اور لینڈسکیپ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم لینڈسکیپ پہ کام نہیں کر رہے، ہم جو ہے باغ جو اس کے ارد گرد بنا رہے ہیں وہ تو بنا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ناصر باغ جہاں کئی 100 کے قریب درخت ہیں اس کو ختم کر کے وہاں ہم ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم وہاں چاہ رہے ہیں کہ پارکنگ پلازا بن جائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پریورٹیز میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ جی، یہ بظاہر تو یہ اگین پارکنگ ریکوائرمنٹس کو اکوموڈیٹ یا میٹ کرنے کے لیے ہے، اور ویکل ڈریون اپروچ ہے، یعنی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں موٹر ویکلز کو بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو اور پیڈسٹرین کو۔ میرا اپنا نظریہ رہا ہے کہ اوپن سپیسز کے اندر پارکنگ پلازاز ہونے چاہیے، کیونکہ پرائم لوکیشن پر لینڈ خریدنا فائنانشلی فیزیبل نہیں ہے، تو جہاں گراؤنڈز ہیں پرٹیکولرلی، لیکن کیونکہ جہاں درخت درمیان میں ہیں، اسکیٹرڈ ہیں اور ڈیپ روٹڈ ہیں، وہاں پاسبل نہیں ہوتا، وہاں کاٹنے ہی پڑتے ہیں۔ ایسی جگہ کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ ایسے پروجیکٹس جب آئیڈینٹیفائی ہوں وہ ماسٹر پلان میں ہوں، جیسے لاہور کا ماسٹر پلان بنا ہے، ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پلان بھی آلریڈی بنا ہوا ہے، اس میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ سپوز آج پلان بنا ہے، آئیڈینٹیفائی ہوا ہے کہ 5 سال بعد یا 10 سال بعد یہاں بننا ہے، تو ابھی سے وہ درخت آئیڈینٹیفائی کیے جائیں، ان کو مارک کیا جائے، ان کی جگہ الٹرنیٹیو ٹریز پلانٹ کیے جائیں کہ یہ 10 سال بعد میچور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، مال روڈ کے آس پاس جو ویل نون ایک پارک ہے ناصر باغ، چھوٹا سا ہی ہے لیکن موجود ہے، اگر ہم اس پارک کو بھی ختم کر دیں گے تو اس کے ارد گرد تو بڑا پارک کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں پارک بنائے جاتے ہیں، ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، اس کے انڈر گراؤنڈ بنانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اوپن سپیس مین جس کے درمیان میں درخت نہیں، گراؤنڈ ہے، اس کے نیچے اوپر وہ گراؤنڈ ہی رہے گا، پارک ختم نہیں ہوگا، پارک رہے گا، لیکن جہاں درخت ہیں ان کی اگر کچھ درخت کاٹنے پڑتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ آؤٹ لائن والے ہمیں بچانے ہیں، جو کاٹنے پڑتے ہیں انوائڈیبل ہے، وہ اگر آپ 10 سال پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس کے الٹرنیٹیو پلان کریں گے وہیں، وہ پھر بھی اوپن سپیس ہی رہے گی، وہ گارڈن ختم نہیں ہوگا، صرف نیچے ایکسکیویشن ہوگی، بیسمنٹ ملٹیپل بنے گی، اس میں پارکنگ ہوگی۔ اوپر کا کریکٹر اگر یہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک بات ہے اگر اوپر اوپن سپیس کا کریکٹر ختم ہو جائے، گارڈن کا یا اس کے ٹریز ختم ہو جائیں، پھر اس کو کوئی بھی انوائرمنٹلسٹ سیکنڈ نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو مثال دی کہ اوپر پارک رہے، نیچے انڈر گراؤنڈ پارکنگ بن جائے، لاہور یا پاکستان میں کوئی ایسا پارک ہے؟ بالکل ہے، آپ ایم ایم عالم روڈ پہ جائیں، شروع میں ہی جسے لیفٹ پر ہے، آپ میں منی مارکیٹ سے نکلے راؤنڈ اباؤٹ سے جہاں ایم ایم عالم شروع ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ایک گراؤنڈ ہے، اس کے نیچے پارکنگ ہے، بیسمنٹ پارکنگ ہے، اوپر وہ پارک ہے، بچے کھیلتے ہیں، اوپر گرین ایریاز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، اگر حکومت چاہے تو یہ کام کر سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بجٹ زیادہ لگے گا یا بجٹ اس سے کم لگے گا جو نارمل ہم پارکنگ پلازا بنائیں گے؟ دیکھیں، نارمل پارکنگ پلازا بنانے کے لیے زمین خریدنی پڑے گی، اگر زمین چاہے اپنی بھی ہے، سپوز وہاں وائی ناٹ کے اوپر کمرشل ہو، اوپر ملٹیپل یوز ہوں، اور وہاں تو یہاں تو بلینز روپیز کی زمین ہے، ٹھیک ہے، اگر 4-5 ایکڑ بھی چاہیے تو بلینز آف روپیز چاہیے، جیسے میں گلبرگ کی مثال دے رہا ہوں یا مال روڈ دے رہا ہوں، کمرشل ایریاز ہیں، تو یہ ایکسپیریمنٹ پہلے ہوا ہے، اور میں نے خود، مجھے یاد ہے یہ سجیشن اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو دی تھی جب وہ لی پارک میں نیا اپوائنٹ ہوا، تو یہی چیلنج تھا کہ کہاں پہ بنائیں، جی جگہ ہی نہیں ہے، جگہ خرید نہیں سکتے، کیا کریں، تو لبرٹی کی بات آئی، تو میں نے اسے کہا کہ لبرٹی کے گراؤنڈ میں جو اوپر ہے وہ اس کے نیچے کیوں نہیں ہو سکتی، مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ درخت کاٹ دیں، نو، یہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ درخت کاٹ دیں۔ آپ اگین میں جاننا چاہوں گا، یہ اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ وہ کتنے ڈیپ روٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی تو مجبوری ہوگی، لیکن ادروائز اوپر گراؤنڈ ہی رہے گا، اوپر پارک ہی رہے گی۔ اب مجھے بتائیں اس میں زمین کا خرچہ آتا ہے، اگر اوپر آپ سٹوریز بنائیں گے تو اس کی بھی ملٹی سٹوری بلڈنگ پارکنگ پلازا ہوگا، لائک ڈی پوائنٹ پارکنگ پلازا فار انسٹنس،
تو اس کی کنسٹرکشن کاسٹ آئے گی ہر فلور کی، وہی کاسٹ نیچے آئے گی، صرف ایکسکیویشن کی کاسٹ ہے. اور باقی میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بہترین اس سینس میں سولوشن ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ گارڈن ختم نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ لی پارک میں آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ اپوائنٹ ہوا، آپ نے اس سے سجیشن دی. آپ جیسے بگ مائنڈز جو ہیں ان سے حکومت کو خود آ کے کوئی سجیشن نہیں لیتی، آپ لوگوں کو خود کو جانا پڑتا ہے. کیا حکومت یا کوئی ایسا ادارہ بنا ہے جو آپ جیسے بگ مائنڈز کو اکٹھا کرے اور آپ اپنی کوئی رائے دے سکیں؟ جی میں بتاتا ہوں، ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں اس سینس میں کہ ایل ڈی اے کوئی کمیٹی بناتا ہے ایکسپرٹس کی، یا ایم سی ایل ہے، وہ ہمیں ان کمیٹیوں کے ممبر بھی بناتے ہیں. ایک دفعہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے آرڈر کیے تھے لاہور کی سڑکوں کو ماڈل روڈ بنانے کے لیے، ایل ڈی اے نے مجھے بھی اس کمیٹی میں انوالو کیا تھا. اسی طرح ہم نے ریسنٹلی مری کے بلڈنگ بائی لاز بنائے ہیں، ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی کی کنسلٹنسی فرم بھی ہے. پھر اب پنجاب کے ماڈل بلڈنگ بائی لاز بنے ہیں، اس کمیٹی کا بھی میں ممبر رہا ہوں. تو ہمیں اس طریقے سے انوالو بھی کرتے ہیں. ہاں لیکن بعض سجیشن ہوتی ہیں جو یا ہمارے کوئی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں ان یوزول، تو وہ ہم پھر جب اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں اور یہی لوگ ان محکموں میں جا کے پلان میکنگ پالیسی میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں، ڈیسیژن میکر کو بتاتے ہیں ٹیکنیکل کیا پاسبل ہے، تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری سکھائی پڑھائی ہوئی باتیں کسی نہ کسی طرح سے وہ پہنچ جاتی ہیں، انکارپوریٹ ہوتی ہیں. اور یہ وہ سارے کام ہیں، چاہے انکروچمنٹ ریموول ہو، چاہے ریہیبلیٹیشن ہو، کنزرویشن ہو یا ریجنریشن، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پڑھاتے رہے ہیں کئی سال سے لیکن ہو نہیں رہی تھیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے ڈریم رہے ہیں، بینگ اربن پلانر ریلیونٹ پروفیشنل، کہ یہ انکروچمنٹس بھی ریموو ہوں، اوریجنل کریکٹر بحال ہو، اربن ریجنریشن ہو. جیسے پہلی فوڈ اسٹریٹ بنی تھی گوال منڈی میں، اس کے بعد انارکلی میں بنی، پھر فورتھ اسٹریٹ بنی. یہ ایک ٹرینڈ ٹرکل ڈاؤن ہوا پورے کنٹری میں. اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس اور آپ کے جو بچے ادھر سے فارغ التحصیل ہوئے انہوں نے آپ کا خواب پورا کر دیا. اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو لہر اور وال سٹی مل کے کام کر رہا ہے، کیا وہ کام بہتر کر رہے ہیں یا اس میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے؟ دے آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن، لیکن اس میں صرف یہی ہے کہ ان کو کمپنسیشن اور جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریشن ہے اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. صرف ڈیمولیشن کو زیادہ فوکس کرنا اور کلیئر کرنا یا بالکل ہی اس کا اوریجنل کریکٹر اور سٹرکچر چینج نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہوں گا. اور سیلف انفورسنگ ڈیزائن بنانے چاہیے تاکہ فیوچر میں پھر دوبارہ ایسی انکروچمنٹ نہ ہو. آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ریہیبلیٹیشن نہیں ری جنریشن کرنی چاہیے، اور ری جنریشن کا مطلب ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی وال سٹی میں کی جائے. لاہور نامہ میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. مغل دور حکومت نے یہ دروازے تجارت کا بہت بڑا مرکز تھے اور ان دروازوں کے باہر آج بھی تجارت ہو رہی ہے. یہاں تاجروں کو کن مسائل کا سامنا ہے اس بارے جانیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. سر کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ دہلی گیٹ کے باہر بیٹھے ہیں، وال سٹی نے بہت کام کیا، دہلی گیٹ کے اندر بھی باہر بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کام جو وہ نہیں کر پائے؟ جو وہ نہیں کر سکے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں پراپر اعتماد میں نہیں لے سکے. کام وہ اچھے کر رہے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. وال سٹی واحد ادارہ ہے کہ جو گورنمنٹ سے مختلف ہے اور وہ کاروباری طبقے لیے انسانیت کے لیے ہمدردی رکھتا ہے. معاملات ایسے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں، مگر وہ آفٹر کر رہے ہیں، ایڈوانس میں انفارم نہیں کر رہے کہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے یہ فیور دینی ہے، آپ کے لیے آنے والے وقت میں یہ فیور ہوگی، آپ کا یہ فائدہ ہوگا. اس سے پہلے ہر بندہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا ذہن میں تسلسل بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم، ایک ایگزامپل ہے کہ میں ہوں، میرے دادے نے یہاں پہ کام کیا، تائے نے کیا، والد نے کیا، میں کر رہا ہوں، آگے میری اولاد آنا شروع ہو گئی ہے.
ہم تیسری چوتھی پیڑھی یہاں پہ آ چکے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اٹھا دیں گے؟ ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے, اٹھانا نہیں. میاں نواز شریف کا ویژن ہے لہر میں کہ شفٹ کرنا ہے, کی ٹو کی ایکسچینج کا ہمارے ساتھ پرومس ہوا ہے. بیسمنٹ پلازے بن رہے ہیں اور جب وہ بن جائیں گے, انہوں نے سروے ہو چکا ہے. میاں وقار صاحب اس کی وربلی ہمارے ساتھ ان کی مکمل ڈسکس ہو رہی ہے, ہر میٹنگ میں ہو رہی ہے. اتوار کو ہماری راشد نصر اللہ صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہے, یہ جو پرسوں آنی ہے. اتوار کو ہماری راشد نصر اللہ سر صاحب کچھ تاجروں کا یہ بھی گلہ ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم بیسمنٹ میں نہیں کر سکتے. سر جی بات ہے کہ اب جتنا بھی ہے نا ہیوی ورک کوئی بھی بیسمنٹ میں نہیں جا سکتا. لو ویٹ والی پروڈکٹ بیسمنٹ میں جا سکتی ہے, مگر کسی جگہ پہ مجبوری ہوتی ہے کہ بھی جانا لازمی ہے. ہمارے ایسے بزنس ہیں جیسا کہ آپ کوئی بھی مارکیٹ لے لیں, ہماری جو اجناس کی مارکیٹ ہے اسے نمی لگ گئی پروڈکٹ جو ہے نا ویسٹ ہو جاتی ہے. میرا سوال یہی تھا نا کہ اگر اسے نمی لگ جائے گی تو آپ کی پروڈکٹ ویسٹ ہو جائے گی, اور اکثر بیسمنٹ میں نمی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, جتنی مرضی آپ جدید ٹیکنالوجی لے آئیں اس میں نمی تو رہنی ہے. تو کیا ہی بہتر تھا کہ آپ یہاں کوئی جگہ لینے کے بجائے شہر سے باہر کوئی جگہ لے لیں. وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر ادھر مارکیٹیں ہیں یہ اگر 1000 دکان ہے نا, اگر باہر شفٹ کرتے ہیں نا تو 100 کرتے ہیں, 900 تو پھر ادھر ہے نا. تو جس کا میپ بن گیا ہوا ادھر آنے کا وہ کیسے ادھر جا سکتا ہے, کبھی بھی نہیں جائے گا. یہاں تو 1000 دکانوں کو اٹھا کے شفٹ کیا جائے نا, جیسے روڈا بنا رہے تھے, ہمیں ادھر شفٹ کر دیتے, گیٹ ٹوگیدر آل آف ہم جانے کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب دکانوں کو شفٹ کیا جائے, کچھ اسپیسیفک دکانوں کو نہ شفٹ کیا جائے. بالکل. ابھی جو ہے نا وہ لہر کے اندر جتنی آ رہی ہے نا سرکل کے اندر جو ہے نا اب وہ ڈسٹرب ہے, مگر ان کے لیے بھی وہ کچھ اچھے ہی اقدامات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں فائدہ مند ہوں گے. سر شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہ بتائیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کی دکانیں ہم پلازوں میں شفٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ مطمئن تو اتنا نہیں ہے نا, لیکن جتنا بھی حکومت کی جو دعوے ہیں نا وہ تو میرے خیال سے کوئی صحیح نہیں نکلتا ہے نا. جو پلازوں میں ہم کو شفٹ کرتا ہے نا تو پلازے میں میرے خیال سے کوئی منڈی کے ساتھ ایسے جڑا ہوا کوئی کام تو نہیں چلے گا. مارکیٹ کا یہ ہوتا ہے نا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, کوئی مطلب سارا جو ہوتا ہے نا دکاندار کٹے ہو کے نا ایک جگہ پہ شفٹ ہو جائے گا نا, وہاں پہ کام کرے گا نا تو صحیح ہے نا. اس طرح اگر کرے گا نا جیسے وہ LDA والوں نے وہاں پہ کیا تھا نا دادا صاحب میں نے, یہ تو ظلم ہے. دیکھو نا ہم کئی عرصے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کوئی 35-40 سال ہو گئے نا ہم کاروبار کرتے, اسی بڑے مطلب ہمارا کام کرتے تھے نا, اتنا پرانا منڈی ہے نا. ابھی اتنا سارا سیٹ اپ یہاں سے وہاں پہ چینج کر دے گا, ظاہر بات ہے نا کاروبار پہ اثر بھی پڑے گا نا. سر لاہور کو خوبصورت بنانے جا رہے ہیں, لہر اتھارٹی بنائی, وارلڈ سٹی نے کام کیا. لاہور خوبصورت ہوگا تو سیاح آئیں گے, کاروبار بڑھے گا. سیاح سے ہم سے کیا بنے گا نا, سیاح ہم سے کیا کریں گے, ہم تو کاروبار چاہتے ہیں نا, سیاح سے ہمارا کیا مطلب ہے. سیاح تو ادھر آتا ہے نا, دیکھو نا بادشاہی مسجد کے آس پاس آتا ہے نا, یہاں پہ آتا ہے نا. سیاح سے ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا, وہ تو ملے گا نا گورنمنٹ کو ملے گا, عوام کو سیاح سے کیا ملتا ہے. ہم تو کاروباری لوگ کے نام تو کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں نا, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ بھائی کاروبار ہو. تو اگر آپ سب لوگوں کو ایک اسپیسیفک جگہ پہ بٹھا دیا جائے گا تو گاہک آپ کے پاس ادھر بھی آئے گا. تو ظاہر بات یہ بھی تو اچھی آپشن ہے نا, اگر ہم کو یہاں سے لے جائیں گے نا, یہ اچھی جگہ دیں گے نا, ٹھیک ہے نا, بیٹھنے کے لیے جگہ دیں گے نا, دکانداری وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. نہیں یہ تو نہیں کہ ادھر نہیں, ادھر کر سکتے ہیں وہاں پہ نہیں کر سکتے, وہاں پہ بھی گاہک آئے گا نا. اگر یہاں سے مارکیٹ چلے جائیں گے وہاں پہ گاہک وہاں پہ بھی تو آتا ہے نا, یہ تو نہیں کہ نہیں آتا. لیکن اس کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. نہیں کام اگر مطلب کہ جیسے مطلب شہر کی خوبصورتی کے لیے کام ہو رہا ہے نا, بہتر ہے نا, صحیح ہونا ہو رہا ہے. لیکن بات یہ نہیں, میرے خیال سے اتنا عام آدمی کا نقصان ہے. عام آدمی کا نقصان ہوگا جی. یہ دکاندار کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اگر یہ کام کرنے جا رہی ہے تو سوچ سمجھ کے کام کیا جائے. آگے چلتے ہیں, ایک اور دکاندار ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا وہ مطمئن ہے. ناظرین لاہور کی زبان ہے پنجابی, اور جب میں ان دکاندار کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا جی ہم سے پنجابی میں بات کریں, تو ہم ان سے پنجابی میں بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا حال ہے سرکار تہاڈے؟ میں ٹھیک ہاں, تسی سناؤ. میں بھی ٹھیک ہے جناب. دسو کہ تانوں اتوں چکتے پے نے, کہہ رہے ہیں تانوں چک کے لے جاؤں گے, دوجی سائڈ تے منتقل کر دیں گے. جدوں چک کے لے جان گے پھر ادوں دیاں گلاں نے ہزے نہیں لگے, ایویں کسی تے بلیم نہیں کرنا چاہیے. جدوں چکن گے ادوں سر یہی کیا چک دواں گے. تہاڈے پیچھے دکاندار بھائی سی, انہوں نے دسیا سانوں کہ سانوں کیا گیا ہے کہ تانوں پلازے جگہ دے رہے ہیں, لیکن اسی نہیں اس چیز میں تے نہیں ماندا
ਕਿ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੜ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਤਰਾਂ? ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? सर वो कह रहे हैं कि हमने लाहौर को खूबसूरत बनाना है। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਮੁਲਕ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? और आप दिल्ली गेट के बाहर बैठे हैं, तो इधर तो वो कहते हैं कि दिल्ली गेट के इर्द गिर्द बाग थे, हमने यहाँ बाग बनाने हैं, पेडेस्ट्रियन रास्ते आपने बनाने हैं। बड़ा अच्छा पैंट कोट पहना हुआ है कि आपके शूज़ के ऊपर मिट्टी लग गई है, कीचड़ लग गया है, आपके कपड़े मुझे तो गंदे नहीं नजर आ रहे। सर ना मेरे गंदे हुए ना आपके गंदे हुए। फिर ये साफ मुल्क क्यों हुआ ना? गंदा तो तब होगा ना जब आपके कपड़ों पे छींटे पड़ेंगी। सर ये ट्रैफिक देखे, ये मेरा कैमरामैन दिखाया जी, ये ट्रैफिक का निज़ाम। वो कहते हैं कि हम ट्रैफिक को बेहतर करना चाहते हैं, कितनी खूबसूरत। चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, गाड़ी कितनी चल रही है? करोड़ों की तादाद तो में। फिर वो तो ट्रैफिक ही बनेगी ना। गाड़ी खड़ी करने के लिए तो नहीं ली, चलाने के लिए लिए। कोई आदमी इधर शोर सर में उसके लिए रोड्स भी बनाएंगे ना हुकूमत। ये देखें, हुकूमत कहती है जो तजावुज़ात है उसे ख़त्म करेंगे, उसके बाद रोड खुले करेंगे। ये बताओ, ये ट्रैफिक चल रही है, आपको यहाँ पे कोई शोर शराबा नजर आ रहा है? कोई लेडीज आपको चीखो पुकार करती नजर आ रही है? क्या हो रहा है? आवाम भी जा रही है, ट्रैफिक भी जा रहा है, आप खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं। आपको किसी ने 4 बार आगे किया है या 4 बार पीछे किया है? क्या किया है? आप आराम से बैठ के मुझसे गुफ्तगू कर रहे हो। कस्टमर भी खड़ा है, सामान भी पैक हो रहा है, लोग भी जा रहे हैं आ रहे हैं। मसला किसको है? ये कस्टमर हुकूमत कहती है कि मसाइल पैदा हो गए हैं, हम उन्हें ठीक कर रहे हैं। हुकूमत से बात नहीं करते। आप मेरे पास आए हैं, रक्शे वाला आपको कोई ब्लेम कर रहा है, गाड़ी वाला ब्लेम कर रहा है, ये लेडीज ब्लेम कर रही है, ये कस्टमर ब्लेम कर रहा है, कौन ब्लेम कर रहा है? आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। पूछ लेते हैं जी। सर बताएं, अगर ये यहाँ से दुकानें हटा दी जाएंगी और इन्हें प्लाजो में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप इससे मुतमिन हैं? जी मुतमईन है जी, साफ़ सुथरा रहेगा ये भी। लेकिन वो कह रहे हैं साफ़ सुथरा हो जाएगा माहौल। इनकी पुरानी दुकानें, अब यहाँ पे कस्टमर आते हैं सारे, तो सारा पता है यहाँ पे। अब वो मसला होगा उनके लिए भी, जो कस्टमर इनके पास आते हैं उनके लिए मसला होगा भी कहाँ पे दुकानें क्यों भी है। लेकिन अब ये कुछ नहीं कह सकते जी, अब ये गवर्नमेंट जाने, इनका काम जाने। लेकिन ये आम आदमी ये कह रहा है कि अगर खूबसूरती होगी तो बेहतर हो जाएगा। भाई हर बंदे की अपनी राय है। आपने ये कस्टमर का व्यू लिया, आप दुकानदारों से पूछो जो इधर बिजनेस कर रहे हैं। कस्टमर, मैं भी कहता हूँ कि मुझे साफ कपड़े पहनने चाहिए, भाई मुझे इन कपड़ों में भी प्रॉब्लम कोई नहीं है। समझ आई? सर मुझे बताएं कि अगर दुकानें ख़त्म कर दी जाएंगी और आपको प्लाजो में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो हुकूमत का प्लान है, अगर वो प्लान पे अमल दरामद हो जाता है। हुकूमत है, मैं हुकूमत के साथ लड़ तो सकता नहीं हूँ। अगर हुकूमत ने ये करके ही छोड़ना है तो भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अगर उन्होंने ये ठान लिया कि ये करना है, आपने इंटरव्यू कर लिया, मैंने इंटरव्यू दे दिया, भाई उन्होंने जो करना है वो करना ही करना है। मेरे कहने से उन्होंने ये सारा सिस्टम रोक नहीं देना। मैं, आपने मुझसे राय पूछी है, मैंने आपको अपनी राय बताई है कि भाई ये सिस्टम ठीक है, इसमें मसला कोई नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने जो करना है भाई वो उनके इख्तियार में है, क्योंकि जिसके हाथ में सीट है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। करेंगे तो अगर कारोबार यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो आप लोग वहाँ कारोबार ठीक कर पाएंगे? नहीं, ये देखो, ये तो बात की बात में है। रिज़्क हर बंदे को हर जगह पे मिल जाता है, भूखा कोई भी नहीं सोता। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट चाहे वो करे, जो बेहतर समझती है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा गवर्नमेंट को कि किसी का कत्ल ना करे। मसलन कि अगर आपने ये ठान लिया है कि ये सिस्टम करना है तो भाई मैं उनको रोक तो नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने ये वादा करना है तो ये फिर वो वादा पूरा करें, ये ना करें कि इधर से तोड़ फोड़ कर दें तो बाद में उनको कुछ भी ना मिले। हुकूमत अगर कोई वादा करती है तो खुदारा इस वादे को पूरा भी करे। दुकानदारों की यही दुआई है कि अगर हमें इधर से उठाकर किसी और जगह मुंतकिल करना है तो उस वादे की
तकमील की जाए। आज के लाहौरनामा में हमने आपको दिखाया कि वाल सिटी ने क्या इक़दाम किए हैं और इन इक़दाम के हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की क्या राय है, और ये भी दिखाया कि यहाँ जो मार्केट में लोग मौजूद हैं, जो ताजिर हैं, उन्हें किन मसाइल का सामना है। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।